إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. میرے محترم دینی بھائیوں، اس سے پچھلے درس میں توحید، عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر اثر اور انسانی زندگی کی حفاظت میں، انسانیت کے تحفظ میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے توحید ایک انسان کی جان کی اور اس کے وجود کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دنیا میں آخرت میں کچھ باتیں اس سلسلے سے ہم نے دیکھی تھی کہ توحید میں انسان کی عقل کی حفاظت ہے، شرک میں انسان کی عقل کی بربادی ہے، اسی طرح سے توحید میں انسان کے لیے سماجی اور معاشرتی سطح پر سکون اور اطمینان ہے، حفاظت ہے، امن اور امان اور جانوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی باتیں ہم نے توحید کے تعلق سے دیکھی تھی جو پچھلے درس میں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور ناحیوں سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے توحید ایک انسانی حیات کے لیے تحفظ اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں دنیوی اعتبار سے دیکھی تھیں، آج کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جس میں ایک چیز یہ ہے کہ توحید انسان کی نیکیوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسانی تحفظ میں توحید کے اعتبار سے ایک یہ اہم چیز ہے کہ توحید ایک انسان کے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہ ہو، اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں آخرت میں، اور اگر اس کے پاس توحید ہو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی نیکیاں مقبول ہو سکتی ہیں۔ تو شرک ایک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، بغیر توحید کے نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الزمر میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب کی طرف یہ پیغام، یہ وحی بھیجی، یہ پیغام بھیجا، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تیرا حال ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، تیرا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو گھاٹے میں پڑ گئے، جو خسارے میں پڑ گئے، ناکامی میں چلے گئے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک ایک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک سے نکل کر توحید میں آنا ضروری ہے، شرک سے بچ کر توحید کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ توحید ایک انسان کی نیکیوں کے لیے حفاظت ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلائے آدمی، غریبوں کی مدد کریں، بیمار پرسی کریں، دکھ درد میں لوگوں کے کام آئے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں،
ہر اعتبار سے بھلے کام کرے، عبادتی اعمال کرے، اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو یہ ساری نیکیاں برباد ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس توحید ہے تو پھر ان نیکیوں کی ضمانت ہے توحید، کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا اور کام نہ کریں جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو، جیسے بدعات ہیں یا اس طرح کی اور چیز ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شرک ایک انسان کی نیکیوں کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بالعکس توحید کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحقاف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ بہت پیاری آیت ہے، مختصر الفاظ میں انسان کے لیے نجات کا ضابطہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا مقام اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک، پرورش کرنے والا، پالنے پوسنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پیدا کرنے والا، وجود دینے والا، جو ساری کائنات کو اس کی غذا اور اس کی حفاظت اور اس کی ضروریات کے لیے پابند کیے ہوئے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ جو خالق ہے، جس نے بندوں کی پرورش کی ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں اس کو پروان چڑھایا، یہ مقام اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جن لوگوں نے صرف اللہ کو اپنا رب بنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان کی زبان سے نکلا تو یہی نکلا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اور زندگی میں ہمارے جو بھی امور ہوتے ہیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ کا امر چلتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا، نمبر ایک، لیکن ایک دن کے لیے مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ قائم رہنے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جمے رہے، یہ نہیں کہ اللہ کو رب مانا اور پھر معبود کسی اور کو بنا لیا، اللہ کو بھی رب مانا اور بتوں سے بھی اولاد چاہی، اللہ کو رب زبان سے کہا لیکن دل میں ہے کہ بابا کی نظر کرم ہو جائے تو تجارت چلنے لگے۔ ثم استقاموا، رب اللہ کو مانا اور پھر اپنی اس بات پر قائم رہے، اس بات کو اپنے عقیدے، اپنے قول، اپنے عمل سے جھوٹا ثابت نہیں کیا۔ ثم استقاموا، اسی پر قائم رہے، جمے رہے اور ٹیڑھے پن سے بچے، کہیں مڑے نہیں، چلتے 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 اللہ کی طرف، بتوں کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف بڑھتے 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 قبروں کی طرف چلے گئے، کبھی اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا، میں کروں گا تو ہوگا، کبھی کسی اور کو، کسی چیز کو، کسی شخص کو اپنے لیے رب بنا لیا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر نئی علاج کرتا مر جاتا، ڈاکٹر نے نئی زندگی دی، آدمی بولتا ہے آپ نے مجھ کو نئی زندگی دی، اچھا اور پہلی کون دیا؟ ڈاکٹر نے زندگی دیا تجھ کو۔ آپریشن کر کے وہ گھر پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا۔ آدمی چھوٹے احسان کی کتنی تعظیم کرتا ہے، اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تو نے کتنے احسانات میرے اوپر کیے۔ جن لوگوں کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں کہ اللہ میرا رب ہے، اس کی زبان سے نکلے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار نکلے، اور اس کی زندگی اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہو، اس کی زندگی بتاتی ہو
یہ کسی اور کا غلام نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں۔ ثم استقاموا ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے، ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے کہ پھر اپنی اس بات پر ثابت قدم رہے، اس بات پر سیدھے چلتے رہے، ٹیڑھے کہیں دائیں بائیں مڑے نہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیے توحید میں آخرت کی کامیابی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ خوف اور غم یہ دو چیزیں اگر انسان ان سے نجات مل جائے خوشی خوشی ہے، ورنہ خوشی خوشی نہیں ہے۔ پیسے آپ کے پاس آئے خوب، لیکن آپ کو چوری کا ڈر ہے، قرض مانگنے والوں کا دل میں کھٹکا ہے، جائیداد اس کے ہاتھ میں آئی، آپ سوچ رہے ہیں معلوم نہیں کون کون آئے گا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ذرا مجھ کو بھی دو۔ آدمی آج صحت مند ہے لیکن ڈر لگا ہوا ہے، عمر 40 سال ہو گئی ہے، بی پی، شوگر، ہارٹ، کڈنی، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ آدمی کو کل تجارت آج چل رہی ہے، جی ایس ٹی، ویٹ، نوٹ بندی، معلوم نہیں کل کیا ہو۔ آدمی کو کھٹکا لگا ہوا ہے، لہذا مستقبل کا خوف حاصل شدہ نعمتوں سے آدمی کو لذت اٹھانے میں مانع بن جاتا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رہ کے بھی آدمی کو سکون نہیں، مزہ نہیں، کیوں؟ کل کیا ہوگا معلوم نہیں، رہتا کہ جاتا۔ اور مزید پچھلے غم بھی ہیں، فلانی جگہ دکان ڈالا تھا جل گئی، فلانا یہ کیا تھا نقصان ہو گیا، رشتہ دار ایک تھا جس پہ ڈیپینڈ تھا گیا، گھر کے دکھ، ماضی کے دکھ، پریشانیاں، آدمی کے پچھلے غم اس کے دل میں بار بار آ کے اس کے دل کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ماضی کے غم اور مستقبل کا خوف اور اندیشہ انسان کے حال کی خوشی کو مقدر کر دیتی ہے، مزہ خراب کر دیتی ہے، موڈ خراب کر دیتی ہے۔ لیکن آخرت میں ایسی خوشی ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے مستقبل کا اور نہ اس میں غم ہے ماضی کا، آگے کا ڈر نہیں، پیچھے کا غم نہیں، ڈیلیٹ، ختم، خوشی ہی خوشی۔ کیوں؟ آنے والا تم کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، ڈر رہتا نا آدمی کو، جنت میں ڈال کے پھر اللہ بولا نکلو یہاں سے۔ ہمارے ابو کو تو بولا تھا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے، کیا ہم کو نکالا جائے گا؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت سے اگر ہم گئے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ آدمی گیا، اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور دنیا میں جو کھویا جنت میں جانے کے بعد اس کا غم نہیں ہوگا، اس کا غم نہیں ہوگا۔ غم کب ہوتا ہے؟ جب آدمی زیادہ کھوتا اور ہاتھ میں کم آتا، بزنس میں لگایا اور آیا پروفٹ کم، تو دیا زیادہ لیا کم، غم آدمی کو غم ہوتا ہے آدمی کو۔ جنت میں کیا ہے؟ چھوڑا دنیا کو چھوڑ کے آیا نا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں جنت میں اس سے بہتر ہے کہ کمتر ہیں؟ بہتر، غم کیوں ہوگا بھائی؟ چھوڑا کمتر، گھٹیا اور پایا اعلیٰ، تو اس کو خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا۔ صحبت کیسے لوگوں کی؟ بہترین، سارے نیک لوگ، اللہ والے، صالحین، صحابہ، انبیاء، بڑے بڑے علم والے، نیک لوگ، سخی، مخلصین، اور پھر کچھ ایسے بھی جن کو اللہ نے پاک کر کے ڈال دیا، دھلائی تھوڑی بہت کی جنت جہنم میں، پھر نکال کے ڈالا، اچھے لوگ تھے لیکن کچھ تو بھی غلطی کر کے آئے، پاک صاف کر کے ان کو صحیح کر کے جنت میں ڈال دیا، ریپیئرڈ۔
جس میں اب کوئی برائی نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی دھوکے والا نہیں، کوئی چیٹنگ والا نہیں، بیوقوف بنا کے پیسے لے لیا، کوئی سازش کر رہا اس کے خلاف، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی مار پیٹ کرنے والا، کوئی پاکٹ مار، کچھ بھی نہیں، غیبت کرنے والا نہیں. سلام، سب ایک دوسرے کے لیے تحیتہم فیہا سلام، اس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہوں گے، نہ صرف زبان سے جیسے دنیا میں ہے بلکہ دل سے بھی. اس کے لیے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، کیوں غم ہو اس کو؟ اتنی اچھی زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی کاہے پہ ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس شارٹ کٹ. لیکن یہ بولنے میں شارٹ کٹ ہے، پوری زندگی کو یہ اپنے گھیرے میں لینے والی چیز ہے. اللہ کو رب مان کے جی، اپنا مالک کسی اور کو بننے مت دے. اللہ مالک ہے تیرا، ٹھیک ہے دنیا میں کمپنی کا مالک، اس کا مالک، وہ چھوٹا مالک ہے، اللہ کے برابر مت کر اس کو، وقتی ہے وہ. آج اس کمپنی میں کل اس کمپنی میں ہے، آج اس دکان میں کل اس دکان میں کام کرے گا. اللہ تیری زندگی بھر کے لیے مالک ہے، ہمیشہ کے لیے مالک ہے. جنت میں بھی وہ تیرا مالک رہے گا، اور وہ حقیقی مالک ہے. یہ سارے مالک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس کے پاس کام کرا، جس کے پاس کام کیا ہے، اس کے اوپر ایسا وقت آتا کہ وہ اس کے پاس کام پہ آتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ارے صاحب آپ میرے پاس جاب مانگ رہے ہیں، اب کیا کروں، میرے حالات ایسے ہو گئے. کبھی الٹا ہو جاتا ہے، مالک کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا دنیا میں، اللہ کبھی محتاجی اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے. اس کے امر سے، اس کے قول سے کائنات کا نظام چلتا ہے. اس کو اپنا رب بنایا، جس کی ساری کائنات اور ہر ذرہ اس کی بات مانتا ہے، اور پھر اس پر جمع رہا. زندگی کے حالات میں تھپیڑوں میں متاثر نہیں ہوا، ادھر کی ہوائی تو ادھر چلا گیا، ادھر سے ہوائی تو ادھر گیا، ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا اس بات پر کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میں اللہ کے آگے جھکوں گا، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ان کو ایسی زندگی دے گا کہ جس کے اندر خوف نہیں، غم نہیں. اور کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو بدلہ کاہے کا ہے؟ یہ عمل کا. تیرا عمل ہے، یہ عمل مقبول ہوا نا. کیوں ہوا مقبول؟ اس کے پاس توحید ہے، اور اس توحید کی وجہ سے اس کا عمل مقبول، اور وہ مقبول، اور ایسی جنت، ایسی اعلیٰ زندگی کہ یہ اس کے لیے مقبول. کوئی جنتی ناراض نہیں ہوگا. بتائے تھے ایسی ملیں گی، یہ کیسی جنت ہے؟ آدمی جاتا نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، کیا کیا بول کے لائے تھے، اتنی زبردست ہوٹل ہے، کائے کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، کھٹ مال جھینگر دکھائی دے رہے پورے ایک دم چلتے ہوئے کمرے میں. کیا بولے تھے آپ؟ ڈیلکس ایک دم. آدمی دنیا میں ایسا ہو، دھوکہ. اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو ایسا لگے گا میں تو سوچا تھا ایسا، یہ تو میرے تصور سے بھی اعلیٰ ہے، میری طلب سے بہتر اللہ نے مجھ کو دیا ہے، میری چاہت سے اعلیٰ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، میری عقل بھی کام نہیں کر رہی، اتنی زبردست جنت میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں کیا ہے؟ ایسی نعمتیں کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور دل میں خیال بھی اس کا گزرا نہیں. امیجینیشن میں بھی نہیں آ سکتی جنت. سوچو کیسی زبردست جنت رہیں گی، کتنی اعلیٰ جنت ہے. کس کے لیے ہے؟ پہاڑ پہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ گیا کہ سمندر کے تل میں جا کے آیا؟ نہیں. جس زمین پہ، جس علاقے میں رہتا تھا، دکان، مکان، کھانا پینا، کھیتی باڑی، بزنس، اس کے اندر رہ کر اس نے رب اللہ کو بنایا،
اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا. وہ اللہ کا ہو کے رہا, کسی اور کا نہیں. بس اس کی نیکیاں اللہ قبول کرے گا. توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جزاء بما کانوا یعملون. یہ تو بدلہ ان کے اپنے اعمال کا ہے. انہوں نے عمل کیا, ہم نے قبول کیا, اس کا بدلہ دیا. لیکن عمل قبول کیوں کیا؟ توحید ان کے پاس تھی. نہیں ہوتی تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تو نے شرک کیا, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد ہو جائے گا. اس کا عمل برباد نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے پاس توحید ہے. توحید انسان کی اخروی حیات کی بقا اور نجات کا ضامن ہے. توحید کے نتیجے میں انسان کی آخرت کی زندگی سیف ہو جاتی ہے. آدمی دنیا میں چاہتا نا اپنا فیوچر سیف ہونا چاہیے. بھائی تو میں کیا کر رہا ہوں, فلاں بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوں, بڑا پیسہ آئے گا میرے کو. آج کل ایسا بہت کچھ سوچ رہے ہیں لوگ. زیادہ آنا چاہیے. آدمی پیسہ بڑا انویسٹ کرتا ہے, زیادہ آنا چاہیے ایک دم. کیوں؟ آدمی گورنمنٹ جاب ڈھونڈتا ہے. کیوں؟ ریٹائر ہوں گا, بیٹھ کے کھاؤں گا. اپنا فیوچر, بچوں کے بارے میں کیا ہوتے ہیں, پڑھاؤ لکھاؤ ان کو, ان کا فیوچر سیو کرو. ہمارا فیوچر کون سا ہے؟ دنیا. دنیا ہمارا چھوٹا فیوچر ہے. اصل فیوچر کون سا ہے؟ آخرت, جس میں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے. جس فیوچر کی مصیبت اس دنیا کی مصیبت سے بڑی ہے. پیٹ کا جہنم اتنا بڑا نہیں ہے, ڈینجر نہیں ہے, جتنا اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے. دنیا کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے قبر کے اور جہنم کے مسائل ہیں, حشر کے مسائل ہیں. اس فیوچر کی سیفٹی توحید میں ہے. تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انسان کی حفاظت جو ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں, ہماری حفاظت کس چیز میں ہے؟ ہمارے اعمال, ہماری نیکیاں, ہماری کوششیں اور ہمارا فیوچر, بڑا فیوچر, اصل فیوچر جس کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہے, جس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس فیوچر کی حفاظت توحید میں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو انسانیت کا تحفظ توحید میں ہے. اس اعتبار سے ایک ناحیہ یہ بھی اس کا ہے کہ انسان کے اعمال اور ان کے انجام کی حفاظت, اس کی بھلائی, اس کا تحفظ توحید میں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں دنیوی اعتبار سے انسان کی لائف, زندگی, اس کی حفاظت کس طرح سے توحید میں ہے. نمبر 1, اقرا. اسلام میں چاہے جنگی حالات ہوں, اگر ایک آدمی کلمہ توحید کا اقرار کر لیں اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. توحید کا کلمہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جنگ چل رہی ہے, لیکن اس جنگ میں بھی ایک آدمی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ اقرار کر لے, توحید کا کلمہ پڑھے, اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا. یہاں کفر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یاد رکھیں, بہت سارے لوگ غیر مسلم, تم لوگ ہم کو کافر بولتے ہیں. کیا مطلب ہے کافر کا؟ وہ سمجھتے ہیں کوئی گالی ہے. کافر کیا معنی ہے؟ انکار کرنے والا. یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کفر کرو. کس کو؟ مسلمانوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ. لیکن کفر کی نسبت دیکھنا ہے ہم کو, سمجھو اس کو. کسی کو سمجھانے آنا چاہیے کہ کوئی آدمی کہے یار تم لوگ ہم لوگ کو کافر کیوں بولتے ہو, تو اس کو بتانے آنا چاہیے کہ کفر کے معنی, کافر کے معنی کیا ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے, اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بولا جا رہا ہے جو کر رہا ہے.
اس کام کی وجہ سے جس کا ارتکاب وہ کر رہا ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، جس نے زبان سے اقرار کیا. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کیا ان سب کا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے لوگوں کے، اس کا کیا کیا اس نے؟ انکار کیا، کفر کیا. تو کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا. تو مسلمان کو بھی کفر کرنا پڑتا ہے، لیکن کس کا؟ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا. لہذا یہ ان معبودوں کے اعتبار سے کافر ہے، اس نے ان کا کفر کیا، اور وہ اللہ کی نسبت سے کافر اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. لیکن علی الاطلاق مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس نے ان کا کفر کیا جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں. علی الاطلاق کوئی مسلمان بھی کافر ہوتا ہے نہیں بول سکتے، کیونکہ اس میں کنفیوژن کریٹ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوگا کس کا؟ کیونکہ کفر جب کہا جائے اسلام میں تو پھر تو دین کا کفر ہوا نا، اللہ کا کفر ہوا. لیکن وضاحت کے ساتھ بولا جائے بتوں کا کفر کیا، اللہ کے سوا جن کو پوجا جا رہا، چاند ستاروں کی عبادت کا کفر کیا. تو یہ نسبتاً اس طرح سے کہا جائے گا. علی الاطلاق مسلمان کو ہر مسلمان کافر ہوتا ہے نہیں بول سکتے. ایسا کنفیوژن ہوگا کہ مسلمان کافر کیسے ہوتا بھائی. پھر آپ 4 دن کے بعد بولے مسلمان کافر ہوتا ہے بتوں کا، ایسا نہیں چلے گا. ویسے ہی جیسے ایک آدمی کہے لا الہ، پھر ایک ہفتے کے بعد بول رہا الا اللہ، نہیں چلے گا. کیوں؟ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط جملہ ہے. اس سے سارے معبودوں کا انکار ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ الا اللہ کو جوڑنا لازم ہے. لہذا بعض صوفیوں کیا لا الہ لا الہ لا الہ پھر اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کلمے کو توڑ کے آدھا آدھا ایسا بیان نہیں کر سکتے. آپ کو پورا ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ کفر کا کلمہ، آدمی کا توحید کا کلمہ کفریہ کلمہ نہ بن جائے. آدھا نہیں بول سکتا آدمی. تو من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور دو اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کا انکار کر دیں، اس کا مال، اس کی جان دونوں محفوظ ہو گئی. حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں بھی محفوظ ہو گئے، حرام ہو گئے. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. کیا مطلب؟ اس کا مال حرام، اس کی چائے نہیں پی سکتے، مال حرام ہے. حدیث پڑھ کے آیا میں بھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے. مال حرام کا مطلب مال چھیننا حرام. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑ رہے ہیں، جنگ میں جب قتل کیا جاتا ہے اس کا مال لیا جاتا ہے. جنگ میں جب جنگ ہوتی ہے تو جب دشمن ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے یا وہ چھوڑ کے بھاگتا ہے، وہ مال مسلمان لیتے ہیں. مال غنیمت ہے، وہ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو ایسا مسلمان کا مال نہیں لے سکتے. وہ جنگ میں جیسے کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کا مال چھیننا شروع کر دیں. یہ جنگی حالات میں ہوتا ہے، جنگی حالات میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کا بھی مال چھیننا شروع کر دیں. ارے مسلمان نہیں، کلمہ تھوڑی پڑھا اس نے. نہیں کر سکتے. ہر انسان کا مال اس کا اپنا ہے، آپ چھین نہیں سکتے. یہ جنگ کے حالات میں ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ، آپ دیکھیے احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا. جب مشرکین بھاگنے لگے، مسلمان اوپر سے نیچے اتر، جنگ ہو گئی، مال غنیمت لے لو. تو وہ مال جمع کیا جاتا ہے، مسلمان اس کو لیتے ہیں. تو لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جنگ میں بھی اس کا مال چھین سکتے آپ نہیں، کیونکہ اب وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان. وَدَمُهُ، اس کا خون بھی حرام ہو گیا. یعنی اس کا آپ خون بہا سکتے
نہیں، نہ اس کو قتل کر سکتے. یہاں قتل کی بات نہیں کہی گی. کیا کہا گیا؟ وَدَمُهُ، اس کا خون کیا ہے؟ حرام. یعنی آپ اس کو جرح بھی نہیں کر سکتے. قتل تو آگے کی چیز ہے، آپ اس کو زخمی بھی نہیں کر سکتے. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. یعنی آپ یہ کہیں جنگ میں اس نے کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے، دل میں اس کے جان بچانا تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھا، آخرت کے لیے نہیں پڑھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، تیرا کام وہ نہیں ہے. اس کا حساب کون لے گا؟ دل کا اللہ. آپ دیکھیے اسلام کیسا دین ہے کہ میدان جنگ میں بھی ایک آدمی اگر کلمے کا اقرار کرے مسلمان رک جائے گا، اس کا قتل نہیں کرے گا. کیوں؟ کلمہ اس نے پڑھا ہے. نہ اس کا مال چھین سکتا ہے، نہ اس کا خون بہا سکتا ہے. اور اگر اس کو ڈاؤٹ ہو اس کے بارے میں، اس کا حساب بھی اللہ پہ چھوڑ، تیرا کام وہ نہیں ہے. توحید میدان جنگ میں بھی ایک غیر مسلم کی دشمن اور حربی ہے، اس کی حیات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کی حفاظت اس میں ہے. اس پر ایک واقعہ دیکھتے ہیں. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ ہمیں بھیجا. سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تھے. عموماً اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے. فصبحنا الحرقات من جہینہ، ہم لوگوں نے صبح سویرے ہی ایک علاقے پر جہینہ کے قبیلے کے لوگوں پر ہم نے حملہ کر دیا. صبح سویرے حملہ کیا. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، اب جنگ چھڑ گئی، حملہ کر دیا، چھاپا مارا ہے، جو بھی آپ لفظ اس کے لیے، حملہ کر دیا انہوں نے، مسلمانوں نے. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، اب ایک آدمی سے میری مٹ بھیڑ ہوئی. جیسے ہی جنگ مارنے کا معاملہ لڑنے کا شروع ہوا، اس نے کیا کیا؟ ایک آدمی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جیسے وہ میرے ہاتھ میں آیا اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. فطعنتہ، میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو مار دیا. طعنتہ، گھونپ دیا جو بھی ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا. فوقع فی نفسی من ذلک، لیکن یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں نے صحیح کیا غلط کیا. فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کی. اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں ایک آدمی آ گیا، لیکن جیسے ہی میں اس کو مارنے جا رہا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی میں نے مار دیا. فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے قتل کر دیا، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے قتل کر دیا. قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، کہ اللہ کے رسول اس نے تو بس ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے ہتھیار کے ڈر سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، اس کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ واقعی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں. ڈانٹ کے کہا تجھ کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا تھا؟ جان بچانے کے لیے کہا تھا یا واقعی آخرت کی نجات کے لیے کہا تھا؟ حق واضح ہونے کے اعتبار سے کہا تھا؟ تو نے اس کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے واقعی اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا کہ نہیں. فما زال یکررها حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے، سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا تو نے اس نے کیوں کہا تھا جان بچانے کے لیے کہا تھا یا اللہ کے لیے کہا تھا. کہتے ہیں بار بار اتنا بولنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. کیوں؟ میرے نام اعمال میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، کیونکہ جب آدمی اسلام میں آتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
لیکن اب میرے ریکارڈ میں ہے یہ، اسلام لانے کے بعد میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہیں، اور ایک کلمہ پڑھنے والے کو میں نے قتل کر دیا۔ میرے دل میں تمنا ہونے لگی کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، تو میرے نامہ اعمال میں یہ چیز نہ آتی کہ تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو بھی قتل کر دیا۔ آپ سوچئے، عام حالات نہیں ہیں یہ، عام حالات نہیں کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو مار ڈالا، نہیں، جنگ چل رہی، حملہ کیا گیا ایک علاقے پر، دشمن ہیں وہ، ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے، وہ اب تب کب، جب اس کو لگ گیا کہ اب گیا میں کام سے، پھر کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تو اس کو اس کا کلمہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے کس طرح سے یہ کلمہ ایک انسان کی زندگی کے لیے حفاظت ہے، کلمہ پڑھا حفاظت سے۔ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو جیسے داعش والے ہیں، IS والے، سورت پڑھ کے سنا، نہیں آ رہی پڑھنے اس کو، سورہ فاتحہ پڑھ، کتنے ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نہیں آ رہا بولنے، گھبرا کے بھی بعض اوقات آدمی بھول جاتا، اچھے اچھوں کو امامت کے لیے کھڑا کرو والا اثر بھول جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ کوئی بندوق لے کے پیچھے مقتدی سارے نہیں ہیں، بس خالی مقتدی پیچھے ہیں، بنا دیے امام، پڑھو، ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ بھی بھول جائے، پڑھنے میں گڑبڑاہٹ ہو جائے اس کی، اور ایک آدمی کو آپ بندوق لے کے کھڑے رہے، پڑھ کے سنا، نہیں آ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی بول سکتا ہے، وہ شوٹ کر دیا اس کو، اور یہ آدمی دشمن کی قوم کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کے لیے بھیجا ہے، بھائی کوئی معمولی لوگ نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ بھی، اس میں غلط لوگ ہی ہیں، ان میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مغلوبیت کی حالت میں کیا کیا گیا، اس کو مارا گیا، چھوڑا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ناراض ہونا کہ صحابی کا یہ سوچنا کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ سوچیے اسلام کتنا رحم والا دین ہے، نہیں کلمہ پڑھا، نہیں کرنے کا کچھ بھی اس کو، یہ دین ہے، اور وہ بے دینی ہے، دین کے نام پر ہے، یہ بدقسمتی ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لہٰذا یہ تکفیری لوگ ہیں جو بھی اس طرح کے ہیں، داعش والے، ISIS والے، بھلے ہی نام ان کے بدل کے نئے نئے وہ رکھ لیں، لیکن یہ تکفیری لوگ ہیں جو مومن کو بھی، مسلمان کو بھی کافر بناتے ہیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام اتنا احتیاط والا دین ہے۔ سوچئے ایک انسان کی جان اسلام میں کتنی محترم ہے، کہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے، بولے پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے، زیادہ پاسبلٹی اس کی ہے، کامن سینس ہے، زیادہ ممکن یہ ہے کہ واقعی اس نے جان بچانے کے لیے بولا ہو، ہے کہ نہیں؟ جنگ میں آدمی، دشمن قوم کا آدمی لا الہ الا اللہ بول رہا، چانسز زیادہ کیا ہیں، جان بچانے کے لیے بول رہا، اس کو معلوم ہے بولے تو چھوڑتے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جب دونوں امکانات ہیں تو تجھ کو احتیاط والا راستہ اپنانا چاہیے، نہیں قتل نہیں کرنا ہے، بعد میں انویسٹیگیٹ کریں گے کہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات سوچیے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کلمہ پڑھا تو چھوڑو لیکن بغیر کلمے والے سارے لوگوں کو قتل کر دو؟ کیا ایسا اسلام میں ہے؟ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كنا بذات الرقاع، ہم لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنگ میں سے یا ایک سفر میں سے، یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع کے مقام پر پہنچے۔ کہتے ہیں كنا اذا اتینا علی شجرۃ ظلیلۃ ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمارا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا سفر میں ہم ہوتے، ایسا پیڑ ہم کو دکھائی دیتا سایہ دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت کئی بار آپ نے سنی ہوگی، اس پس منظر میں بھی اس کو سنیں۔ کہتے ہیں ہم پیڑ ایسا کوئی ملتا سایہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے، صحابہ کا یہ معمول تھا، ہمارے نبی کو سایہ ملے۔
قال بادل کا سایہ تھا. قال فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک آدمی آیا. وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک پیڑ کی ٹہنی سے لٹکی ہوئی تھی. فأخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترطہ، اس آدمی نے آ کے چپکے سے تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ میں لی، میان میں سے باہر اس تلوار کو نکالا. فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے. فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی، میرے سے ڈر لگ رہا؟ سوال کیا ہے؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. قال فمن یمنعک منی، کہا مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی ہے بچانے کے لیے؟ اب کون بچائے گا؟ آپ کی تلوار تو میرے ہاتھ میں، اب بولو کون بچائے گا؟ قال اللہ یمنعنی منک، اللہ مجھ کو بچائے گا تجھ سے. ایک روایت میں آپ نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ، اللہ بچائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. امام احمد کی روایت میں ہے، کہتے ہیں فسقط السیف من یدہ، جب اس نے جواب سنا اللہ، ہاتھ سے تلوار گر گئی. کبھی کبھی بات بھی ہتھیار سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وہ یعنی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کفر کرنے والوں کی سے دبنا مت، ان کی باتوں میں آنا مت، اس قرآن سے ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کے ذریعے جہاد کو کیا کہا گیا؟ بڑا جہاد. کلام والا جہاد بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ یہ پورا کفر کو ہی اس کے ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، اس کا وائرس غائب، بیماری ختم، آدمی سیف. یہ بڑا جہاد ہے. مسند احمد کی روایت میں کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی. فأخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود اٹھایا، اور آپ نے سیم سوال پوچھا، تیرا سوال میرا سوال، میں یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کیا کہا؟ کن کخیر آخذ، ہتھیار بہتر طور پر ہاتھ میں اٹھانے والا بنو، یا بہتر غلبہ پانے والا بنو. یعنی شریف آدمی جب غالب ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، نہتے کو چھوڑ دیتا ہے. کن کخیر آخذ، آپ نے سوال پوچھا، اب یہ یاد رکھیے، آپ نے سوال پوچھا، آپ نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، گواہی دے گا اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، کیا گواہی دیتا ہے تو اس کی؟ کہا لا، نو، نہیں. ولیکن اعاہدک علی الا اقاتلک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا کبھی. ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور میں کسی ایسی قوم کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے خلاف لڑے، لڑوں گا بھی نہیں، لڑنے والوں کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا. فخلی سبیلہ، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فاتی قومہ، جان بچی تو لاکھوں پائے، اپنی قوم کو آیا، اپنے لوگوں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کیا کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں ایک ایسے انسان کے پاس سے لوٹا ہوں جو سارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے. میں مارنے گیا، تلوار لیا، بولا اتنے بڑے بڑے باتیں کرا ادھر، ہاں کون بچائیں گا؟ ڈر لگتا گیا. اب ایسا پاورفل انسان ہے، اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا. کیسا بہادر انسان ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں، نہتھا انسان، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں پوچھ رہا ہوں، ذرا بھی ڈر نہیں، الٹا میں ڈرا. اللہ ایسا بولے، میرے کو ڈر لگ گیا، تو میرے ہاتھ سے تلوار ہی گھبرا کے چھوٹ گئی.
وہ کانفیڈنس، وہ یقین اللہ کی ذات پر، کوئی معمولی انسان نہیں، وہ بہت زبردست انسان ہے وہ. میری گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیا ہوتا کیا معلوم. اب تلوار لے کے پوچھا آپ بتا کون بچائیں گا. لیکن اگر کوئی اور ہوتا اتنا انٹرویو بھی نہیں لیتا، گردن اڑا دیتا، معلوم نہیں اور کیا کریں گا. لیکن اس انسان نے پھر پوچھا، اس کا مقصد دعوت ہے، میرا قتل مقصد اس کا نہیں تھا. اس نے دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا. یعنی سوال ہے، ایک اللہ کے سوا سارے بتوں کا انکار کرے گا؟ نہیں. میں رسول ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. آپ سوچیں، مجھ کو رسول نہیں مانتا. آپ بتائیے، کوئی عالم کسی سے پوچھے میرے کو تو عالم مانتا نا، تو نہیں مانتا، میں کتنا غصہ آئے اس کو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جن کو اللہ رسول کہتا ہے، یا ایھا الرسول. ارے کام آدمی، ایسا آدمی جو حملہ کرنے کے لیے بھی آیا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے کچھ بنیاد بھی تو ہے نا. ایسے نہیں کہ رستے سے کسی کو پکڑ کے قتل کر رہے ہیں، وہ خود قتل کرنے آیا تھا. اس کو قتل کریں تو قانون میں چلتا بھی ہے سیلف ڈیفنس. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کو کتنی خوشی ہوئی، بیوی بچوں میں لوٹا واپس، اپنے قبیلے میں، دکان مکان میں، کھیتی باڑی میں. آج جان بچی میری. اس زمانے میں کوئی کون سا پولیس تھی کیا؟ پولیس بھی نہیں. فون کر کے جلدی آؤ 911 نہیں. اس زمانے میں نہیں کچھ بھی. قتل کر کے ڈال دیے، کدھر پھینک دیے معلوم بھی نہیں پڑے گا. قبیلے والے ڈھونڈتے رہیں گے اونٹ پہ بیٹھ کے، کون پوچھے گا؟ اور پوچھے گا تو بول سکتے خود مارنے آیا تھا، اس کو مارے ہم نے، کیا غلط ہے؟ چھوڑ دیا اس کو. ہے کوئی آج ایسا؟ چھوڑیں گے ایسا؟ اور پھر آدمی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لوگوں کی جان کے دشمن تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو چھوڑ رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ کلمہ نہیں مانتا بول رہا ہو، اس کو بھی معلوم ہے یہ ظلم کرنے والا آدمی نہیں ہے، یہ انسان ظلم کریں گے. اس کو بھی معلوم ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلتا. جو لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، گرامیٹیکل کوئی ایرر نہیں ہے اس میں، لیکن جھوٹے ہیں. ضروری نہیں کہ گرامر کے حساب سے سینٹنس صحیح ہو تو وہ حقیقت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، کلمہ پیش کر رہے، نہیں مان رہا، جا گھر کو. چھوڑے نا. اگر ایسا ہوتا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا، بولتے بیٹھ ادھر کونے میں، جب تک نہیں مانتا لو اس کو الٹا لٹکاؤ پیڑ سے، خوب پٹائی کرو اس کی، کلمہ پڑھا کے ہی چھوڑو اس کو. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. چاہتے تو ایسا کرتے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن اس آدمی نے کہا میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا. یعنی معلوم ہوا کہ اسلام جو لوگ جنگ والے نہیں ہیں ان کی جان کا دشمن نہیں. اس کو یاد رکھو، اس واقعے کو یاد کر لو آپ. کیونکہ اس نے کیا کہا؟ کلمہ بھی نہیں پڑھتا، جنگ بھی نہیں کروں گا. تو ایسے لوگوں کی جان کا دشمن اسلام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، اسلام نہیں قبول کیے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھتا تجھ کو ہم مار ڈالیں گے اگر کلمہ نہیں پڑھے گا. نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے دلیل کیا چاہیے کہ واقعی اسلام لوگوں کی جان کا دشمن نہیں. اور ایسا انسان جو حربی نہ ہو اور مسلمان بھی نہ ہو، حربی نہ ہو، تو ایسے غیر مسلم کی زندگی کا اسلام دشمن نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ مسند احمد، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا.
سورہ المائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے بات کہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یعنی ان کے لیے بات لازم کر دی، ان کے اوپر یہ قانون رکھ دیا اللہ کی طرف سے، یہ حقیقت ان کو بیان کر دی. کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد برپا نہ کیا ہو اور کسی کی جان بھی نہ لی ہو، کسی کی جان بھی نہیں لی اور فساد بھی برپا نہیں کیا، ایسے انسان کو قتل کیا گیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جب کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایسا کام کیا کہ گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. ساری انسانیت کی جان بچانا، ایک جان کو بچانا اللہ نے قرار دیا ہے، یعنی ایک جان بھی اسلام کے ہاں، اسلام کی نگاہ میں انسانیت کی جان کے برابر ہے. ایک ہی تو آدمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک ہی آدمی کو قتل کیا؟ نہیں، تو نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. اتنا بڑا پاپ ہے یہ. اور ایک ہی انسان کو بچایا بھائی؟ نہیں، یہ بہت قیمتی ہے. ایک انسان کو بچانا ایسا ہے جیسے تو نے ساری انسانیت کو بچایا ہے. تو ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے گویا کہ ساری انسانیت کے برابر ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. جان قیمتی ہے اسلام میں. تو یہ اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت ہے. کوئی اور بتائیے جس نے ایسا کہا ہو ایک انسان کی زندگی بچانا ایسا ہے ساری انسانیت کو بچا لیا. کوئی اور مذہبی کتاب ہے ایسی جس میں ہے؟ ہمارے علم میں تو آج تک نہیں آیا ہے. لیکن قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. معلوم ہوا اسلام انسانیت کی حفاظت اور تحفظ بتاتا ہے. اسلام میں انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے. یہ جیسے پچھلا واقعہ ہم نے 2 واقعے دیکھے، اس کے اعتبار سے بات معلوم ہوتی. تو عقیدہ توحید انسان کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے، اس میں حفاظت اس کی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اولاد کی حفاظت، بچوں کی زندگی کی حفاظت عقیدہ توحید میں ہے 2 اعتبار سے، بلی کے اعتبار سے اور رزق کے اعتبار سے، بلکہ 3 اعتبار سے، دہیج کے اعتبار سے. تینوں ناحیوں سے غور کریں. بچوں کا قتل، نمبر 1 بلی. ہمارے ملک میں آج بھی ہوتا ہے، نیوز پیپرز میں بعض اوقات آتی رہتی خبریں، بچہ نہیں ہو رہا تھا، فلانے کا بچہ رشتہ دار کا اٹھا کے لے گئے، جنگل میں جا کے اس کی بلی دے دی تاکہ کیا ہو، ان کو بھی اولاد ہو. یا خزانہ کوئی تھا، کسی آدمی نے بتا دیا کرنے والا جنتر منتر کہ یہاں خزانہ ہے لیکن ایک بلی دینی پڑے گی، بچے کی بلی دینی پڑے گی، ایسا بچہ ہو ایسا بچہ ہو. کسی کا بچہ لے لیا رشتہ داروں میں سے، یا کوئی اجنبی بچہ اٹھا لیا لے گئے، اس کی بلی دے دی خزانہ پانے کے لیے. اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں. بلی، اولاد اپنی یا دوسری. نمبر 2 فیوچر، فائنینس، رزق کی وجہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو پالنا مشکل ہو جائے گا، نہیں چاہیے زیادہ بچے، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 اور ہمارے 2، بس اس سے زیادہ نہیں. اب تو تھوڑا اور بھی لوگ اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں ہم 2 ہمارا 1 ہی، بس ہم 2 ہمارا 1، ہم سب نیک. پہلے لوگ کیسے تھے؟ کماتے کم تھے، دل بڑے تھے. یہاں دماغ بڑے ہو گئے، آدمی کا دل چھوٹا ہو گیا، پیدا ہونے والے بچے کو بھی مار رہا ہے پیٹ میں. اتنا خبیث، گویا کہ ساری کائنات کی رزق کا یہ مالک ہے، اس کو اپنے رزق کا ٹھکانہ نہیں ہے.
یہ دوسرے کی رزق کی ذمہ لے رہا ہے، اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ اس کو کیسے پالوں گا. تو دوسری وجہ رزق کا مسئلہ ہے، اس کو دیکھیں ہم توحید سے اس کا کیا ربط ہے. نمبر 3، دہیج کی وجہ سے یا قبائلی عیب کی وجہ سے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے. راج دلارا، بڑا ہونے کے بعد روزانہ رولارا ہے نا. یہ میرا راجا بیٹا ہے جو مجھ کو بعد میں کیا کرنے والا ہے، ایک دم کونے میں فقیر غلام بنانے والا ہے، میں اس کی پرجا بننے والا ہوں. بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے بیٹیوں کا قتل، ابارشنس، یہ تینوں صورتیں اولاد کے بارے میں ہیں. توحید کا عقیدہ ان چیزوں سے نجات دیتا ہے، بچوں کی حفاظت کرتا ہے. بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ ان وجوہات سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. سورہ الانعام میں آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح سے شیطان نے، ان کے معبودوں نے، زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ. مشرکین کے جو شریک جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کے جھوٹے معبود، چاہے وہ بت ہوں یا چاہے وہ طاغوتی اعتبار سے کوئی ان کے رہنما ہوں یا شیطان ہو، ان سارے معبودوں نے کیا کر دیا، بہت سارے مشرکین کے لیے اپنی ہی اولاد کا قتل خوبصورت بنا کے پیش کیا. اپنی ہی اولاد کا قتل خوشنما بنا کے پیش کیا. لیردوہم، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں. ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کے نزدیک دین کو مشتبہ کر دیں، ان کا حقیقی دین اسلام اس کو ان کے لیے کیا کر دیں، کنفیوز کر دیں، ملتبس کر دیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، قرآن ہم کو بتلاتا ہے کہ شرک اولاد قتل کا بھی، قتل اولاد کا بھی ذریعہ ہے، اولاد کے قتل کا ذریعہ ہے. کیا کہا اللہ نے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ. ان مشرکین کے شرکاء نے ان کی اولاد کا قتل ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، کرو قتل. علماء نے کہا اس کے ضمن میں کیا آتا ہے، اولاد کی بلی دینا اپنے بتوں کے لیے. اور پہلے تھا ہی، اپنی اولاد کو بلی دیتے تھے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا قربانی آ رہی نا ابھی، اس کا کیا، دیے. اللہ تعالیٰ نہیں لیتا ایسی قربانی، وہ امتحان تھا. کرتے کہ نہیں اللہ کے لیے، کرنے لگایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے امتحان لیا. اگر اللہ کہے تو کریں گے کیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے کیا دیا، ان کے بدلے دمبا دیا، اس کو ذبح کرو. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، ذبح نہیں کیا. اسلام میں نہیں ہے یہ بلی، اسلام میں بلی نہیں ہے. ہاں قربانی ہے، جانور کی ہے، انسان کی نہیں. تو کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ کے میں ایسا کروں گا، آخرت میں جہنم میں اور دنیا میں جیل میں، نہیں کر سکتے، اسلام میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے بہت سارے مشرکانہ دینوں میں یہ ہے، ان کے معبودوں کے لیے اولاد کی بلی ان کے ہاں پر ہے، اسلام میں نہیں ہے. شرک بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، توحید میں بچوں کی زندگی کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ قتل نہیں سکھاتا اولاد کا، مت کرو اللہ کے لیے قتل، بچوں کو مت کرو، بلی اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کی وجہ سے پاپولیشن بہت ڈراتے لوگ، پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے، کھانے کو نہیں ملے گا کل. آپ ٹرین سے جب جاتے ہیں، زمین دیکھو کتنی ہے، کھیتی کرو نا وہاں پہ، نہیں کر سکتے. کتنی زمین ہے بھائی، اتنی زمین ہے، کھیتی کریں گے دوسرے ملکوں کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. ریسورسز کو صحیح استعمال کرو، دو فائدے ہوں گے.
رزق بھی نکلے گا زمین سے، اناج، اور جاب بھی ملے گا لوگوں کو. 15 لاکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاب دو، اچھا جاب دو، جس کی جیسی صلاحیت ہے دو. اتنی ساری زمین ہے، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں. بارش بند ہو گئی نہیں، آتی نا برابر، ہر سال آتی. پانی کی صحیح چینلائز کرو، جو اللہ نے دے دیا اس کو لے لو، دے دیا. اب سال بھر کے لیے حساب لگا اس کا، کیونکہ 4 مہینے بارش آتی، سال بھر نہیں آنے والی ہے. زمین میں اس کے رکنے کا انتظام اللہ نے کیا، اب اس کو صحیح کرو. لیکن ایک راستہ ڈھنگ کا نہیں ہو پھر مصیبت ہے نا. راستے میں پانی رکنے کا تو انتظام ہے، لیکن واقعی جو تالاب اور وہاں پہ ڈیم وغیرہ ہے اس کے رکنے کا انتظام نہیں ہے. گڑھے میں ایسا کہ جانا کہ نہیں، اس نے کتنا گہرا معلوم نہیں، اس میں پہیہ چلا گیا تو گئی گاڑی، معلوم نہیں کتنا بڑا گڑھا ہے. یہ حال ہے. رزق کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں جو لوگ صحیح انتظام کرنا چاہیے ان کے پاس سسٹم صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے کام کریں، زمین میں آج بھی استعداد ہے رزق دینے کی، اور آسمان میں آج بھی استطاعت ہے پانی برسانے کی. کچھ کم نہیں ہوا، ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بچے بڑھ گئے تو مشکل ہو جائے گا. کتنا کھائے گا وہ، کتنا کھائے گا بھائی؟ 4 لقمے تو کھائے گا، اس سے زیادہ کچھ کھائے گا. لیکن تیرا لائف سٹائل اتنا بھیانک ہے کہ تیرے پاس، تیرے گھر میں اور تیرے دل میں بھی ایک بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. تیرا لائف سٹائل ایسا ہے. تو یہ سب فضولیات جو زندگی کی بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر ہمارے زندگی میں جگہ ہو، دلوں میں جگہ ہو، اور ہماری عقل اگر سادگی پسند ہو، ہمارے مزاج میں سادگی ہو، عیاشی نہ ہو، ایسے خواب نہ ہو جو مشرکین اور کفار کے ہوتے ہیں، جو ہم کو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ اور ٹی وی کے ذریعے سے دے دیے ہیں. کتنا اچھا دکھتا نا، ماں باپ گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ جا کے پودا لگا رہا. ہاں کتنا اچھا ایڈورٹیزمنٹ میں دکھتا ہے. خوشحال زندگی، ایک دم چھوٹی فیملی ایک دم. کیوں؟ وہ اس کو کچھ ہو گیا. تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ اگر وہ دھوکہ دے دیا تم کو، بیٹھو بڈھا بڈھی کونے میں. ایک فیل ہوا تو دوسرا بچہ تو رہتا نا. ایک برا نکلا دوسرا تو رہتا کم سے کم. ایک فیل کا مطلب پوری لائف فیل. رسک مت لو، خطرہ مت لو. آدمی بزنس میں بھی سوچتا ایک نہیں 2 بزنس میں لگاؤ، یہ گیا تو کم سے کم دوسرا. اولاد کے بارے میں اگر تم نے امیدیں باندھی ہیں اس سے ایک ہی، وہ ایک کام سے گیا اور چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ ایک لاڑ کا لڈو جو ہوتا ہے اکثر وہ لاڑ میں سڑ کے خراب ہو جاتا ہے. سخت بات بول رہا ہوں میں، خراب کر دیتے ہیں اس کو ماں باپ. ہمارا بچہ اس کے اندر ایگو پیدا ہو جاتا ہے، خود اس کے اندر جو ہے اپنا ہی سوچنے کا. لیکن ساتھ میں لوگ ہیں، اس کو ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں اس کو. ہاں اگر کسی عورت کا میڈیکل پرابلم ہے، ڈاکٹر بولا نہیں ان کو اولاد ہوگی، ان کو نقصان ہوگا، اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے، نہیں آدمی روک لیتا ہے، معاملہ ٹھیک ہے. لیکن سرے سے اولاد ہم کو ایک بس ہم نے سوچ لیے، شادی کے دن ہی ہم نے پہلے دن ہی سوچے تھے ایک بچہ بس، یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہے مواقع ٹھیک ہے، بچے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. یاد رکھیں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور یہ تو یہ کہ ایک آدمی پہلے سے سوچ رہا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیٹ میں ہو اور اس میں روح بھی پھونکی گئی ہے، پھر معلوم پڑا، مفتی صاحب کو پوچھ رہے، عالم صاحب کو پوچھ رہے اب کیا کرنا، غلطی ہو گئی ہمارے سے. تمہاری غلطی پہ ہم سے گناہ کرواؤ گے؟ رکھنا کیا گرانا، ایبارشن کر سکتے کہ نہیں. کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے. 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے. لیکن ابھی ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کیوں، کیا ہوگا کیا اس کے پیدا ہونے سے. بہت مشکل ہو جائے گی، ذرا ہم لوگ غریب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. عالم کو تو گناہ گار بنائے گا کہ وہ یہ فتویٰ دے ہاں ٹھیک ہے ابارشن کرو. اس لیے ایک عالم کو قوم کے بچانے سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہونا چاہیے. لوگوں کے لیے راستے نکال کے اپنے لیے جہنم کا راستہ نہ نکالے. اپنے آپ کو جہنم سے بچا. ایسا ہے بھائی
ماننا ہے مانو، نہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے حرام کو حلال نہ کرے، اس کا دل ٹوٹا چلے گا، اللہ کا دین نہ ٹوٹے. نہیں ہوتا ایسا، بچے کو قتل نہیں کر سکتے. اور آج تو دیکھیے قانونی طور پر بھی وہ غلط ہے، قانونی طور پر بھی جرم ہے. اسلام 1400 سال پہلے اس کو حرام بتا چکا ہے. اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو، اس کو قتل مت کرو. کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. پہلے ان کا ذکر کیا، ان کو رزق تم نہیں دیتے، ہم دیتے. ماں کے پیٹ میں کون دیا؟ لاتا تھا ابو کما کے نہیں. ماں کے پیٹ میں رزق کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اس کو پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے دیا. نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. تم کون سے اپنے رزق کا تم سوچ رہے ہو ہم ان کے رزق کا انتظام نہیں کر پائیں گے؟ تمہارا کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو. رزاق تم ہو، آسمان سے بارش تم برساتے ہو، زمین سے اناج تم اگاتے ہو. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تمہارے پاس نوٹوں کے ڈھیر ہو اور اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے اور زمین اگانا چھوڑ دے، کون کھلائے گا تم کو؟ بتاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ رزق دیتا ہے. یہ توحید ہے جو ایک مومن کو یہ بات سکھاتی ہے اللہ رزاق ہے بھائی. اس لیے مسلمانوں کے بارے میں لوگ ڈر رہے ہیں، بہت بڑھتے جا رہے. صبح شام گوشت کھاتے اور ملٹیپلائی ہوتے جاتے، بکریاں بڑھ رہی ویسے یہ بھی بڑھ رہے. کتنا بھی ذبح کرو کمی نہیں ہوتی بکریاں. کتے ویسے نہیں بڑھتے. دیکھیے عجیب بات ہے نا، کتے سے بڑھتے بڑھ رہے مار رہے تو بھی بڑھ رہے، نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیے بکریاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اتنا انٹرنیشنلی ذبح ہوتے ہیں پھر بھی بھرپور ہیں. ایسا کبھی آپ کم ہو رہے؟ بہت نہیں ہو رہے. اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے اندر. حدیث میں بھی ہے غنم میں برکت ہے. تو مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ مسلمان بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے زیادہ ہوشیار رہتا ہے بعض اوقات سے. وہ تو نہیں بابا اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. پڑھا لکھا کیسے سوچتا ارے کیسا ہوں گا اپنا یہ میرے کیلکولیشن، یہ اتنا یہ ٹیکس اور یہ فلانا یہ دماغہ سب چیزیں اس کی وہ اتنے جوڑنے میں مرتا ہو. لیکن جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، ارے اللہ مالک ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، میکینک ہے، حمالی کرتا ہے. گھر پہ جا کے دیکھو شور شرابہ ملے گا آپ کو. بچے پورے ارے کیسا ہوں گا ان کا، دوسرے دیکھ کے ڈرتے. تیرے کو کائے کو فکر ہے بھائی، بچے میرے تیرا کیا. اور ان کا ایجوکیشن، ان کا یہ وہ جاتے اسکول میں کارپوریشن کی، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کتنا پڑھا؟ اور میں اتنی ڈگری لیا. کیا کر رہا؟ اکاؤنٹنٹ ہے کہ دکان میں کام کرنا. تب پڑھ کے بھی کہاں جا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھو آپ، لیکن اپنی پڑھائی کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی صلاحیت کو اپنا رب مت بناؤ، اس کو رب مت بناؤ. اس کے باوجود پلتے نا لوگ کہ خالی پڑھے لکھے لوگ ہی پلتے ہیں، ان پڑھ بھی پلتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے بھی پلتے. ٹھیک ہے آپ کی ترقی بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بھول کے ترقی مت کرو. تم کتنا بھی پڑھو پالنے والا پھر بھی اللہ رہے گا. پہلے میں غریب تھا، ان پڑھ تھا، تب اللہ پالتا تھا. اب میں پڑھا لکھا ہے، اب میں سیلف سفیشینٹ، اب میں کر رہا میرا، اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں. ایسا ہے کتنا بھی پڑھ، کتنا بھی آگے بڑھ، اللہ سے مستغنی تو ہوگا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو. کتنا بھی پڑھ، کتنی بھی تجوری میں ہو، تو اپنے سے فقیر کا لیبل ہٹا نہیں سکتا. اینڈ میں تو کون ہے؟ فقیر. اللہ کے آگے فقیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں. اولاد کو قتل مت کرو ڈر سے فقر کے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
بہت بڑی غلطی ہے اولاد کو قتل کرنا۔ پہلے زمانے میں آدمی اولاد کو قتل کرتا تھا پیدا ہونے کے بعد، آج قتل کر رہا پیدا ہونے کے پہلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یا کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اللہ تیرا خالق ہے اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، اللہ کے برابر ٹھہرائے جبکہ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قلت ثم ای، کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرے، اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ تیری تھالی میں شریک ہو جائے گا، تیرے کھانے میں شریک ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو مار ڈالے تو۔ قلت ثم ای، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اور کون سا گناہ ہے جو بھیانک ہے؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ زنا ویسے بھی برا ہے، لیکن جس کا تجھ پر بھروسہ تھا، جس کے لیے تو حفاظت والا تھا، دکھ درد میں کام آنے والا تھا، تو نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی بیوی کے ساتھ تو نے زنا کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں قال ونزلت هذه الآية تصدیقا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس بات کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، کیا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، تین باتیں اللہ نے بیان کی، کہا کہ اور وہ نیک بندے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پر پکارتے نہیں، شرک نہیں کرتے۔ دو، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ نمبر تین، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے زنا سے بھی اوپر اللہ نے قتل کو رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے قتل کو رکھا۔ ابارشن زنا سے زیادہ برا ہے اور شرک کے بعد نمبر لگ رہا اس کا، سوچئے، کیونکہ وہ شرک کی شاخ ہے۔ کیوں کیا قتل؟ ارے بھائی پالوں گا کیسے؟ اچھا تو پال رہا کیا؟ یہی بات ہے نا۔ کیوں ابارشن کیا؟ اس لیے ابارشن کیا کہ میں اس کا رزق کا انتظام کیسے کروں گا، تو رزق کے انتظام کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہی کی ایک شاخ ہے، اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوا لیکن اسی کی چھوٹا شرک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر 3 گناہ بیان کیے گئے، شرک کے فوری بعد اولاد کا قتل اللہ نے ذکر کیا۔ تو توحید ایک انسان کی یعنی بچوں کی حیات کا ضامن ہے۔ توحید کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی حفاظت اس میں ہے۔ آج دنیا میں کتنے ابارشن ہو رہے ہیں آپ دیکھیے، مثال کے طور پر 2010 سے لے کے 2014 تک، 2010 سے کنسنسس یہ نمبر نکالے گئے، 2010 سے لے کے 2014 تک کہتے ہیں یہ وہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے نمبر یہ ہیں کہ 2010 سے لے کر 2014 تک یعنی 5 سالوں میں تقریباً 56 ملین ابارشن ہوئے ہیں۔ 1 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ، یعنی 560 لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا ابارشن میں۔ اور یہ نمبر بڑا ہے، اس سے پہلے 10 سال پہلے 1990 سے لے کے 94 تک یعنی 5 سالوں میں یہ 50 ملین تھا، تو 6 ملین کیا ہو گیا اور یعنی 60 لاکھ اور بڑھ گیا۔ آپ غور کریں کہ یعنی انسانیت کہاں جا رہی؟ وہ بچے یعنی ان کو قتل کر دیا گیا ماں کے پیٹ ہی میں۔ 56 ملین کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا نمبر ہے یہ۔ 5 کروڑ 60 لاکھ بچے قتل کیے گئے جن کا کوئی گناہ نہیں۔
ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. تو یہ اللہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. مسلمان اعتماد کرتا ہے اللہ پر، اللہ رزق دینے والا، اللہ پالنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو توحید کی نعمتوں میں سے ہے کہ توحید انسان کی حیات کا ضامن ہے، اور توحید معصوم بچوں کی بھی زندگی کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے. ایک مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے اور نہ وہ بلی دیتا ہے اور نہ وہ اولاد کا قتل کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے رزق میں وہ بھاگیدار بنیں گے. اللہ رب العالمین مزید ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.